مشائخ چشتیہ دے اندر مشہور ایک بے مثال ہستی ہوئے نے حضور خواجہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑے پیر پٹھان دے لقب نال مشہور نے۔ تونسا شریف آپ دا دربار عالیہ ہے۔ حضور قبلہ عالم مہاروی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاک خلیفہ سن، اور حضور پیر سیال دے مرشد شریف سن۔ محتاج تعارف نہیں، دنیا انہوں نے جان دی۔ آپ دے پانی لیا، آپ دے پوتے پاک سن حضور سیدنا خواجہ اللہ بخش توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت علمی اور روحانی شخصیت، اپنے دادا پاک دے خلیفہ بھی ہوئے ہیں، آپ تو فیض پایا ہے، اور آپ دی مسند اتنے آپ وصال شریف تو بعد بیٹھے نے، کیونکہ آپ دے والد گرامی وہ بچپنے جی فوت ہو گئے سن، تو پھر تربیت آپ دی فرمائی ہے دادا جان دی۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم آخری بادشاہ مغلاں دے، جس وقت حضور خواجہ اللہ بخش توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی تشریف لے گئے سن دورہ شریف دے اتنے، تو بہادر شاہ ظفر صاحب قدم بوسی واسطے حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار عالی شان دے حاضر سن۔ اس لیے آپ دیکھا تو بھج بگے اور ملنا گوارا نہ کیتا بہادر شاہ ظفر۔ پھر وہ لوگ ترلا ترلا کر کے لے گئے۔ بہادر شاہ ظفر قدم بوسی فرمائی اور اپنے اہل خانہ اہل محلات بیبیاں جڑیاں سن مغلاں دیاں بادشاہ آزادیاں، انہوں مرید کرایا خواجہ اللہ بخش توسوی سرکار۔ رشید گنگوہی اور اشرف تھانوی دیوبندیاں دے اس وقت دو ملن آئے سن بندیاں دے وچ رل کے، آپ دے سامنے جدو آئے تو آپ نے فرمایا تواڈے چ گستاخی رسول دی بو آندی ہے، میں ہاتھ نہیں ملاؤں۔ آپ نے انہوں نے ہاتھ نہ ملایا، انہوں نے بڑا اصرار کیتا۔ آپ نے فرمایا توبہ کرو گے تو ہاتھ ملاواں گا ورنہ نہیں۔ انہوں نے آپ نال ایک مذاق کیتا توہین واسطے، آپ دی اہانت واسطے، کہ انہوں نے اپنے بندے تیار کیتے بھی زندہ جنازہ کراؤ، یہ پیری ساری نکلے گی، بے عزت کریں گے۔ میت وہ جڑا زندہ بندہ سی انہوں آخیا جس لئے تکبیر آکھے نا اس لئے تم اٹھ بوی، یہ بے عزت ہو جائے گا۔ آپ سرکار نے اس وقت جنازہ پڑھایا تو 5 تکبیراں پڑھ چڑی، خود جنازے اٹھیا اٹھ نہ سکیا، بعد جو اٹھان لگے تو اٹھیا نہ۔ آپ نے فرمایا میں 5 تکبیراں اس واسطے پڑھیاں، پہلی یہ مارن دی سی تے اگلیاں جنازے سی۔ یہ ہوں فرمایا قیامت توڑی تواڈے کول نہیں اٹھن لگا ہے۔ موج لٹو، ایڈے وڈے بندے ساڈے ہوئے نہیں۔ ہاں جی، اہل علم لوگ جڑے نے انہوں نے آپ دے ملفوظات شریف نے غذاء المحبین شریف 150 سال بعد پہلی مرتبہ چھپے نے، ترجمہ اردو نال۔
کراچی تو غذاء المحبین شریف اس دے اندر جو لکھا ہے کہ حضور ساڈے خواجہ اللہ بخش توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انگریزی تعلیم دے انج مخالف سن نمبر 55 لکھا ہے حضور غریب نواز قدس سرہ ہر اسکول و کالج کو مطلقاً دشمن جانتے تھے، چاہے وہ انگریزی اسکول ہوتے چاہے مدرسہ اسلامیہ کے نام سے ہوتے. یعنی اسکول کالج کئی ہوندے نا اسلامیہ دے نام دے تے کئی ہوندے نے انگلش میڈیم والے. آپ ہر ایک نو دشمن اسلام سمجھتے سن، پاویں مولویاں دے مدرسے دی انگلش ہوندی سی پاویں کسی دی. کی سمجھتے سن؟ دشمن اسلام سمجھتے تھے. علی گڑھ کالج بنیا، آپ نے فرمایا کرنو شیطان طلوع ہو گیا، یعنی وہ نبی پاک نے جڑا فرمایا سی شیطان دی سنگت اگے گی، فرمایا شیطان دی سنگت پیدا ہو گئی جی. اچھا اگے پھر جا کے 199 صفحے دے ایک 199 صفحے لکھا ہے حضور غریب نواز قدس سرہ نے یہ حکایت بیان کر کے فرمایا اسی طرح ملتان اور ریاست بہاول پور سے دین اسلام کی نشانیاں مٹ گئیں اور مخلوق نیچری اور بد مذہب ہو گئی ہے اور مدارس میں پلیدی بڑھ گئی ہے. یعنی انگریزی تعلیم نو آپ پلیدی فرماندے سن. کی فرمان سن؟ پلیتی. یہ نہیں فرمایا کہ انگریزی تعلیم پلیت ہے. پلیت شہ صاف ہو جاندی ہے، پلیتی صاف نہیں ہوتی. ٹٹی جڑی شہ نو لگ جائے اس شہ نو تسی صاف کر سکتے ہو پاک، ٹٹی نو کیویں کرو گے؟ یہ 150 سال بعد اللہ تعالی نے ساڈا کیونکہ وہی سلسلہ ہے، انہوں دے درد کتے ہیں، انہوں دے فیض یافتہ، انہوں دا روحانی فیض ادھر سی. اللہ تعالی نے تائید واسطے ساڈی طرف جڑے اعتراضات ہوندے نے ساڈے تے ساڈی طرفوں خواجہ صاحب کی زبانی جواب آ گئے. ایک کتاب کراچی تو 150 کتاب آ رہی ہے، میں منگا رہا انشاءاللہ العزیز سنگیاں ونڈاں گے، مفت نہیں روپیے نہ. سارے کو گرانٹا گرانٹا کو نہیں. یہ پھر خرید کر کے رکھیا جے جیڑا کوئی بھوکے کتے آنگوں اگے جا کی لانتی ادھر کیوں کنیاں پہنا آ بزرگ بیٹھے نے جو بھوکنے ادھر پاؤ. یہ جڑے حرامی ملا کہندے نے یہ کلے لگے پھرتے ہیں. کون یہاں کتیا تلا ہے؟ اللہ دے فقیراں دا گلا ساڈے نال. اج ویخ لے جی میرے خواجہ پلیدی فرمایا سی، پورا جگ پلیت ہو گیا، ملا پلیت ہو گئے، پیر پلیت ہو خنزیر ہو گئے، حرامی بن گئے. جتھے جتھے اس لانتی پلیتی نے پیر رکھا ہے، جڈے وڈے غوثاں قطباں دی نسل سی ساری پلیت ہو گئی. یہ لوگوں دی خدا داد بصیرت اللہ دی دتی بصیرت نالے فیصلہ کیتا سی. وہ سانو کہندے نے سخت الحمدللہ ساڈے مشائخ نے سخت
انہیں تو اسی سخت ہے ہی نہیں وہ سخت اچھا مقررین نہیں تقریر کرنے والے ملا لگے پھرتے انہوں نے بارے میں لکھا آپ تو پوچھا گیا حضور کی نے آپ نے فرمایا جو زانی زنا کر کے غسل کرتا نا وہ پانی دے ایک ایک قطرے دے وچوں مقرر بنتا یہ ٹوکے والی سرکار یہ شبیرہ مراسی یہ فدو شاہ یہ ڈوگر یہ جعفر فلان یہاں واسطے سارے خواجہ اللہ بخشوش بھی دس گئے ہیں یہ زنا دے پانی دے قطرے کی پیداوار نے ہوں یہاں ایسا آخیا لکھو بولو میں لانتی خوشامتی ہو تھی یہاں بزرگوں کی تریفاں کر کر کنجرو ممبر سے کد دے اچھلتے جی تے بزرگاں کیتی کہڑی جہے شیطان ہوں نا انہوں اللہ تعالی دے رسول ایویں کر گئے بزرگ کیوں نہ کر ہر شاید برف ہو گئی سمجھ نہیں آئی ایک اور گل انتظار کرن لگا میں اور یار کہڑی لکھی سی گل میں کرن لگا ہاں سرکاری ملازم آپ سرکار نو ملنا آتے سن آپ ان سمجھتے سن جی میرے گل مصیبت پی گئی کوشش کرتے سن بھی ہاتھ نہ ہی ملاوے مجھے میاں اللہ دے ولی اس غیرت نال بن گئے اج بہن چو دلے بھی ہیں تو ولی بھی ہیں ایسی لعنت پئی ہے جڈا وڈا دلہ بہن یا اوڈا وڈا ولی شمار ہوتا ہے کتنا آپ بھی سائن کر دیں گے ایک شخص سرکاری ملازم کا نام لے کر کسی ہاں حضور غریب نواز قدس سرور نے سرکاری ملازمین کا حال پوچھنا شروع کیا نبی اسلام انہوں نے ایک شخص سرکاری ملازم کا نام لے کر عرض کیا کہ نماز پڑھتا ہے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا اس نے انگریزی پڑھی ہے انہوں نے کہا عرض کی جی ہاں غریب نواز وہ انگریزی پڑھا ہوا آپ نے فرمایا تعجب آپ نے تعجب فرمایا کہ کوئی نماز پڑھتا اسی یعنی انگریزی پڑھنے والا نماز ہی نہیں ہوتا اگر پڑھتا ہے تو پوری نماز نہیں پڑھتا ہوگا نواز دوبارہ خواب بیان کی رسول اللہ کا
ہائے ہائے ملفوظات جمع کرنے والے نے حافظ نور محمد مکھڈی یہ فرماندے نے میں سرکار دے سامنے بیٹھا تھا اخبار سن رہا تھا اخبار لکھیا سی کہ اسلم خان محمد حسین خان ذوالفقار خان اور محمد یار خان لندن جانے کے لیے تیار ہیں. اسی اسنا میں آپ نے ارشاد فرمایا رافضیوں کے لیے کربلا معلی، مسلمانوں کے لیے جنت البقیع، اور ان خبیثوں یعنی نصارہ سے دوستی کرنے والوں کے لیے لندن کربلا معلی ہے. بعد ہوا آپ نے فرمایا دیکھو ان میں سے کس کو لندن کی مٹی نصیب ہوگی. اس کے بعد فرمایا دوسروں کو خاک کے لندن نصیب ہو یا نہ ہو شاید مسلمان ہو جائیں، مگر محمد یار خان محمد اسلم خان کو لازمی خاک کے لندن نصیب ہوگی کیونکہ یہ ان نصرانیوں کو زیادہ چاہتے ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو چیزوں پر افسوس کرتے تھے، زمانے کے حالات بدلنے پر، دوسرا علم دین کے اٹھ جانے پر. واہ بھیا شیعہ دے ردے چ سرکار بولے فرمایا ائمہ کرام یعنی اہل بیت کرام دوتے ظلم ہویا ہے لیکن وہ عادت دے مطابق جویں ظالم لوگ ظلم کر چھڑتے ہیں بندیاں نال تو ہوندے ہی رہندے نے. فرمایا وہ نہیں ہویا سی، اور یہ جو ذکر کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے جسم مبارک پر ایسا ظلم کیا گیا ان کے پہلو مبارک کی ہڈیاں باقی نہ رہی فلان، فرمایا یہ سب بہتان ہے. بعد میں آپ نے فرمایا اس قدر ظلم کیا تھا کہ اپنی سرخ روئی کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سر مبارک کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے. بعد آپ نے فرمایا وہ یہ بہتان اس لیے لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو گریہ طاری ہو جائے. یعنی شیعہ اس طرح کی گلاں فرمایا صرف کر دیں لوگوں کو آنا. اگے فرمایا کسی نے عرض کی تھی حضور مثنوی شریف لکھا ہے شیعہ آخرت دے ایمان نہیں رکھتے. آپ نے فرمایا مینوں بھی ایویں لگتا. میں آخیا کیوں؟ فرمایا یار اگر انہوں نے پتا ہوتا بھی آخرت بھی ہے تو پھر تو اہل بیت کرام نو اتنے تو انعام ملنا سی، تو انعام دے اتنے روندے کدے واسطے جڑے انہیں روندے نے کرلاندے نے تو پتہ لگتا ہے انہوں پتا ہے بھی اتنے بتھیری ہوئی ہے تو اگاں انہوں اماماں نوں لبنی شے کو نہیں نہ کوئی قیامت ہے تو نہ کوئی گل بات. تا فرمایا نہ روندے نے ورنہ پٹن رومن کدے واسطے نہ کرنا سی. پنکھا میرا بند کر
فرماتے ہیں بلکہ ان شیعوں کو یقین ہے کہ ابھی تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یزید کے ہاتھ میں گرفتار ہیں، اور اب بھی وہ ان کو عذاب دیتا ہے، اس وجہ سے رو رہے ہیں۔ دوستو، ساڈے صوفیاء کرام اسلاف، کل میری ایک دیوبندیاں دا مورخ تے فلسفی وہ گل ہوئی ہے، اس میں سمجھایا، میں کہ گل سنو، تے جن بھی بزرگ گزرے نے انہیں ایسا ایسا تحریک چلائی ہیں کہ ہر ایک تحریک دا نتیجہ رسوائی، ناکامی، ذلت، مسلمانوں دی بربادی، اسلام دی بربادی تو سوا کچھ نہیں ہویا۔ الحمدللہ میں کہ ساڈے صوفیاء کرام دی جماعت، اولیاء کرام دی جماعت، یہ ہمیشہ اصلاح خلق یعنی مخلوقات دی روحانی اصلاح واسطے مصروف رہن، اور ساڈے اعلی حضرت بریلوی سرکار احقاق کے حق ابطال باطل واسطے مصروف رہن۔ مجال ہے کہ وہ اس طرح دی تنظیمات جماعتاں بنائیاں ہون یا انہاں شریک ہوئے ہون، ساڈے اسلاف یہو جہا کام نہیں کر گئے۔ یہ صرف مولی طبقہ برباد ہویا ہے، ظاہری مولی طبقہ امام اہل سنت تو بعد، اور جڑے خود درویش صوفی نہیں سن، محض صوفیاں دی نسل سن، درویشاں دی نسل دے صاحبزادے سجادے سن، انہاں پٹھے پائے نے کہ مسٹر جناح لانتی نال رل گئے سن، ورنہ اسلاف امت ادھر نہیں لگے۔ یہ شیطانی تحریکاں سن، شیطانی تنظیماں سن، کافراں دیا، کفر دیاں۔ کانگریس سی وہ ہی منشور ایکو سی، لا دینیت، سیکولرزم، اور جڑا ہے مجرم لیگ کتا سی، یہاں بھی حرامیاں دا ہی کوئی منشور سی، لا دینیت، سیکولرزم جڑا اج ملک چل رہا جس طرح کے بے دین جڑا ہے اس دا سیاست نال کوئی تعلق نہیں، حکومت نال اسی طرح اسے ناج دودھ چلتا پیا۔ ادھر بھی تین وکیل سن وڈیرے جڑے سن، گاندھی، نہرو تے پٹیل، سردار پٹیل جڑا سی، یہ تین حرامی لندن دے وکیل سن، اور ادھر بھی تین سور وکیل ہی سن، ایک وڈیرے جڑے شمار ہوتے سن، مسٹر جناح سی اور لیاقت خان سی تے تیسرا پتہ نہیں کیڑا سی، یہ تین جڑے نے ادھر لا دین سن، اور یہودیاں دی تربیت یافتہ خاص ادھر بھی ہوئی، منشور اکو، ادھر بھی انگریزی حکومت سربراہ رکھنا ہے، سرپرست رکھنا ہے، اور تھلے انہوں نے کام کرنا ہے۔ ادھر بھی اسی طرح اج تک ویکھ لو انگریزی حکومت اسی طرح سربرست، مرضی ساری انہوں دی، ایویں خدمت ساری انہوں دی، ادھر بھی مرضی انہوں دی خدمت، آدھے سیلف گورنمنٹ، خود مختار ایسی کہ جیڑی کلی مختار نہ ہوئے، جزوی طور پہ مختار ہوئے، پیچھے پابند ہوئے، لوکاں نے اگے مختار لگے، بس پروگرام دونوں کا ایک ہی سی۔ انہاں حرامیاں دا بھی وہی سی۔ میں ہوں کتاب لیا جس کے اندر اقوام متحدہ دے ساری تفصیلات نے انہوں دا سارا پروگرام انہوں آپ بیان کیتا ہے۔ پیٹر جیکب لکھن والا فرنگی انگریز کتا امریکہ کا پتہ نہیں کتوں ترجمہ ہو گیا جی، نہیں اتنے ہونے چور لے کے اگر ایک کانے کا فرق دے سے میرا نک وڑ دیا جی۔ کتاب کا نام انسانی حقوق کا بین الاقوامی نظام، پورا تعارف ہے، مؤلفہ پیٹر جیکب سے لکھا ہے، ہمیں لگی
اچھا یہ عیسائی ہے، پیٹر عیسائی ہے، پیٹر جیکب، قومی کمیشن برائے امن و انصاف وغیرہ. خیر یہ پیٹر جیکب عیسائی ہے، بیٹھا ہے سامنے آپ فوٹو. خیر مطلب یہ کہ پورا خلاصہ جڑا ہے نا اقوام متحدہ اس لانتی کے پورے چارٹ کے 4 نقطے جڑے نا خلاصہ ہے اس کو لکھا کھڑا ہے. وہی انہوں کا وہی انہوں کا وہی. پہلا ایک عالمی امن و سلامتی، پہلا پروگرام. یہاں حرام دے کتیاں نے یورپ والے 2 جنگاں عظیم کیتیاں نا جرمنی نال. یہ لکھا ہے 6 اندازے 6 کروڑ بندہ قتل ہوا. بہن چود جڑے اج طالبان نو کوئی دہشت گرد کہہ کوئی ماں چودہ نہ پوچھے وا بہن چودو تاری ماں دے جڑے گھوڑے چڑھا گئے ہیں وہ تو 6 کروڑ مار گئے ہیں. جڑے ایو یورپ والے جڑے اج وہ امن پرست نے طالبان دہشت گرد. کتی دیا پترا طالبان وہابی ہیں تو وہابی ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ نا انصاف بن جائے. وہ جدو وہابی دا فیصلہ یہودی دا فیصلہ آئے یہودی دی گل آئے تو فیصلہ حق دا کرنا فرض ہے. بہن چوت برائلر ملا دھی دے جلوس کٹی پھرتے ہوں طالبان دہشت گرد. ماں تیری نو کھوتے لین یہ دہشت گرد بن گیا تو وہ پیچھے امن پرست تیرا ماما جا 6 کروڑ پہلو ماری بیٹھا ہو. یہ 6 کروڑ 2 جنگاں دی گل ہے جڑے بعد مرے نے انہوں دی گنتی کو نہیں. بہت حرامی بہن چوت صرف فوج دی انگل دے نچن آ رہے ہیں. فوج وہ پہلے یورپ دہشت گرد اور امریکہ برتا 2 امریکہ نے نام لاطینی امریکہ متحدہ امریکہ. ایک ہو گیا یورپ. وہ امن پرست نے سارے. یہ دہشت گرد جہاں گھروں پجا پھر وہ دہشت گرد ہے. جنہیں آڑ کے پچھوں گھر سنبھال لیا وہ امن پرست. کیوں بھائی طالبان نے جا کے امریکہ کا ملک سنبھالیا یا انہیں آن کے ادھر سنبھال لیا؟ اچھا تو پھر دہشت گرد ہی نہیں الٹا. دہشت گرد ضرور نے مگر کنے جی میں چوہا ہوں وہ کیون دہشت گرد نے جی میں باہرلا ہوں. کتنے باہرلا کتنے چوہا اور پھر تاری فوج ایک گدڑ کما باہرلا بڑے گدڑ بڑے چوہا بڑے. یہ ظلم ہوے گا نا انصافی ہوے گی کہ اگر کوئی کتے کا پتر یہ آخے کہ چوہا جڑا ہے اونی تباہی لاؤں ہے جنہ سور یا گدڑ لاؤندے نے یا انہوں تو بھی زیادہ لاؤں لہذا یہ دہشت گرد آخو. ویکو ساری دیہڑی لگ لگ کے ایک ٹانڈا وڈ چڈیا پترا نے ایک ٹانڈا وڈیا وہ بھن چودوں تو بابے ہوری سیر کرتے کرتے مرلے صاف کر چڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیویں ڈنگر رکھے نے بنائے نے جیویں ڈنگر اویں دی سمجھ دیتی سانو کہ اسی طرح کی اصل مثال بنائیے. بالکل حقیقت. یورپ والے امریکہ لاطینی یا متحدہ والے یہ ہو گئے کون باہرلے. تاری فوج والے ہو گئے گدڑ. طالبان فیصلہ کر انصاف کا کر. ہر ایک نو اپنے مرتبے مقام تے شان دا پتہ لگے بھی سارا کی نہیں بھائی. گدڑ انہوں کیوں آخیا فوج نو؟ اس واسطے آخیا کہ گدڑ شیر دے کے شیر ہوں گدڑ چوہے بلے 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 یہ بھی اپنی قوم واسطے شیر نہیں دے اگلے واسطے چوہے نے. باہر دے کنجر سلوٹ مارن گے سڈے واسطے شیر نے. این جے صحیح تشبیہ نہ ہوئے پورا مقام مرتبہ شان ہر ایک دا پورا جی ہے اسی طرح ہی تشبیہ دے اندر مثال اجوا دینا ہو تو پھر
نو صفحے دے دے. اقوام متحدہ کے 4 بنیادی مقاصد. بین الاقوامی امن اور سلامتی. ہوں بین الاقوامی امن سلامتی دا کی مقصد سی بئی مسلماناں نو یہ سبق دیو بھی خبردار تساں لڑائی دی کدی نہیں سوچنی تاکہ اساں لڑن واسطے ہمیشہ تیار رہ کے انہاں نو نہتے کریے نہتے کر کے تے پھر انہاں تے جتھے حملہ کران گے چھتر کھان گے اگوں چپ ہو. یہ بہن چود رل کے بگیاڑا نے یہ سوچا ہے کہ اگوں بکریاں کوئی دفاع ساڈا یہ امن سلامتی کا مقصد ہے تاکہ مسلمانوں جہاد دی سوچ نکل جائے. اس واسطے ساڈا اقبال بول گیا اس آخیا حق سے اگر ہے اپنا فرماندے نے کہ باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر. کہ بھن چود ادھر سانو کہندے نے اصلہ جڑا ہے وہ نہ بنایا جی تو پوری دنیا کے مسلمانوں آخنا بھائی بابا امن چ رہو. عراق نو تھوڑا جا ویکھیا نے فورن بہن چود کٹھے ہو کے آ گئے نے تلاشی لین اصلہ رکھی کھڑے جوہری ہتھیار سنا جوہری ہتھیار ہے جوہری تیری بھن نو ککڑ لین تو کالے واسطے پیچھے سارے جوہری ہتھیاروں کی بنیاد ہی تو ہے. تیرے کول سارے زمانے تو ود ہون تے اگوں کسے کول نہ ہون. یہ وہی گل ہے پھر سپ آ کے میرے کول دند ہون ہائے میرے کول دند ہونے تے امن والے یہ دند امن والے نے. بندیاں دے ہاتھ چھوٹا بھی نہ ہو وہ چھوٹا وہ خلق خدا نے ظلم کر دیو چھوٹا پاسے پھٹو. ہوں اس بھن چوت نو پتا ہے بھی جی میرے پاویں دند ہیں جی اگوں سوٹا ہویا تو اکے سوٹے نال ہی میرے دند ٹوٹ جان دے. لہذا پہلو سوٹا ان مکاؤ یہ چھڑاؤ پھر اپنے دند ہائے جتھے وجن گے کر دس دین گے بھی کچھ ہوا ہے. یہ صرف آ کام امن و سلامتی. اقبال آتا ہے عجیب امن و سلامتی بہن جکو پھر سارے میں کرو. یہ کی ہویا بھی تھی ساری دنیا کے ایٹم تیار کرو تو دوجے آتے جی جوہری ہتھیار جوہری ہتھرا جوہری ہتھرا باطل کے فو آتا تھی باطل واسطے کتی دے پترو سارے اصلے بنا لین مسلمان حق واسطے نہ بنا. تو سب بہن یکی پھیلانی ہے جو ماں یک جے مسلمان جڑے نے وہ خدا رسول دی رحمت دین حیا شرم غیرت واسطے نہ بنا. ایک گل پہ کرتا ہے باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا. اور سن لو دیکھ لو تھی آخو گے یار پاکستان تو بنا رہا تو یہ بنا دیں یہ پتر گل یہ بھی جڑے ادے ہی ہون تے ہاتھوں دیں جنہ انہوں جدو یہ پتہ لگے بھئی آ ہاتھ ایسے نے کہ سڈے ہی نے یہاں ہاتھوں کا سارے ہاتھوں کا فرق ہے جسموں کا جسمی لہموں کا لامی فرق نہیں ماں بہن پیا. اور سکولی کتیا تیرا جسم میرا جسم تیرا گوشت میرا گوشت تیرا بولنا میرا بولنا تیرا ویکھنا میرا ویکھنا تیری بہن یقی میری بہن یقی تیرے میرے کوئی فرق ہی نہیں ہوا دیال ہے. مینوں پتا ہے جدو تو بم مارے گا کسی مسلمان تے مارے حرام دیا چھٹے پھوکے حرام دیا لے جا جڑی شے لے جانی پر اینا ضرور کران گے وڈے اصلے ساڈے کول ہون گے چھوٹے کیوں مت کڑیے وے دا پترا کسے سانو اکھ کھاون ڈا پے بچاؤ تو بھن چوت کرنا ہی ہے نا پچھوں بڑے حرامی نے جی صدام ورگا کوئی ہوے جڑا اکھ وکھاوے تو پھر جوہری ہتھیار ویکھو یہ کول کتنے پے نے. اچھا ادھر دے رہے ہیں اوتھے کتنے پے نے اوتھے لب لب کے تے گواؤں ڈے نے ایتھے ہاتھاں نال دین ڈے نے پٹو لے کے آ رہا پتہ جو سی پٹو بھن یکاں دا سردار ہے تے ساڈا کتا
بھن چود نے ایک ہے ہی کنجراں دا حرام دا ٹولا سارا بابے تو لے کے تھلے تک ایک ہی جائے نے حرام دے تے انہاں نے جو دتا تے ساڈے اپنے ہاتھ نے جسموں کا جسمی لامو کلامی فرق نہیں ماں بہن پیا سمجھ لگی. دوسرا انہوں کا بنیادی مقصد انسانی ترقی لکھ دی لعنت بہن چوت کتے انسانی ترقی یہ بڑا ایک شیطانی راز ہے. وہ مسلیا اسلام یہ کہندا ہے توجہ کافراں ذمہ بنا کے رکھو اور حربی کافر جڑا ہے انہوں خصوصاً ساہ منہ بند کر کے رکھو. وہ سب پہ کنجر وہ دند توڑ کے رکھو. کافر نو مضبوط نہ ہون دیو. سمجھ لگی؟ تے پھر کافر نو ترقی دا مطلب یہ آ بھئی انسانی ترقی پھر سارے مسلمان سارے کافر سارے نو ایک پروگرام دیو کی کہ خدا رسول قبر اشر دی گل نہ کرو دین دی گل نہ کرو بس صرف پیسے تے دنیا دولت دی گل کرو. یہ کافر کرن دا پروگرام ہے سارے اتوں کافران مضبوط کرن دا پروگرام ہے تاکہ مسلمانوں کے اتنے کافر جو مرضی کرن جب تگڑے ہون گے تو یہ کی کر سکن گے انسانی ترقی یہ نہ پھر انسانی حقوق اسلام تو کافران جڑا وہ انسان نہیں سمجھتا. انسانی حقوق انہوں نے کہا دے اسلام انسانی حقوق نہیں اسلام آتا اسلامی حقوق. خبرو ایک ہے انسانی حقوق ایک کافران لفظ کڈیا ہے ایک ہے اسلامی حقوق. حقوق وہی ہے جو اسلام بنائے اللہ جڑے حق بنائے یہ کون ہوندے نے کافر آخر ساڈے حقوق. پھر اقوام یہ سارے مقصد پورے کرنے کٹھے سارے ملکوں کا رل کے رہنا. یہ ہوئی پروگرام مسٹر جناح دا سی یہ ہوئی گاندھی دا سی لانتی سوراں دا سارے دا ایک ہی حرام دیاں دا جدو ہے تو مینوں دس ہوئے یہ پھر گل کدھر گئی بھی بابا مسلم لیگ تو وہ کافر لیگ ہے پروگرام حرام دیاں دا ایک ہی ہے تو بابا کہڑی لیگ ہے مسلم لیگ. پھر راتی کل دو بندی بیٹھا سی نا تو مورخ جو سی ذرا حقیقت پسند بھی تھوڑا جہا ہے سی تو پھر یہ آ بھائی پڑھ کے نا آدھا جی سچ پوچھنا نا تو میں آ کے جدو پڑھیا نا تو میں اس نتیجے تے پہنچیا بھائی مولوی ادھر والے تو پاویں ادھر والے جڑے سن کانگریس والے پروگرام دونوں کا ایکو سی ہے دونوں سیکولر لا دین سن تے مولوی جھوٹیاں امیداں رکھ رکھ کے مارے گئے. کیڑیاں ہاں جی تمے کا بیج کے نا ہندوانے دی امید رکھو اسی طرح بابے مسٹر جناح تو اسلام دی امید مولوی رکھنی شروع کر دیں. حالانکہ یار میں ایک موٹی جی گل کرنا کتے تو کتا بندہ ہوئے کتے تو کتا بندہ بڈھی اندی نال ہوئے بھن نال ہوئے دھی نال ہوئے باہر نکلیا ہوئے بندہ کوئی اندر بڈھی نال آن کے لگن لگے نا تو وہ ہاتھ مار کے آندا پچھا ہو تینوں لیڈی نہیں دستی. جی کوئی بندے دا پتر ہوئے کتا بندہ نہ ہوئے تو آندا یار کوئی پرا ہوئے دفے ہو تینوں بیبی نہیں دستی تو جی گیا گزریا بھی ہوئے نا تو انہوں اینا ایک آ ہی جاندی گل کہ یار پچھا ہو تینوں کتا لگا تے لیڈی نہیں دستی لیڈیز بیٹھی سیٹ اگا پاسے کر اٹھ جائے تو سیٹ خالی کر تین پتہ نہیں لیڈیز بیٹھی ہیں اسی طرح وہدے جی کہ نہیں. اچھا بھئی یہ پورا بابا سی قوم دا وڈیرا تے ولی سی ستاں ولیاں دی شان دا یہ دی ساری زندگی اگر تسا مینوں صرف ایک بار وکھا دیو کہ اگاں بندے آئے نے سور بھی آئے نے یہ بھن ہاتھ ملاؤ واسطے یا یہ بھن ٹچ ہونے
تو انہیں کسی نے آخیا ہوئے پچھا لیڈی تو نہیں دستی جاؤ ایک گل مینو بخا دو میں ولی منا سگوں میں وکھا سکنا بھائی اگلا جو آیا ہے تے جیڑی بھن اگوں رکھدا سی کہ تو پہلو فارغ ہو تیرے تو فارغ ہوے گا تو میرے تک آ جائے گا تے او جے بی بی تھوڑی کھلون لگی ہے نا تو انہیں مگروں دھکا ماریا گیا نہیں ہوتی میں باہ کھ کے آنا کوئی مائی دلال جڑا کتے دا بچہ یہ ولی مانتا ہے نا اس کتے میں دعوت دینا مینوں یہ گل وکھا دے میری زبان وڈ میں مرید ہونا میں اٹھا تو میں کنجرا 7 ولیاں دی مننا میں 1.25 لاکھ ولی دی شان دا مننا ایک نمبر دوجے نمبر بابے دے منہ چ کدی یہ مینوں ثابت کر دو بابے نے بھلیکھے نال ہی آکھیا ہوئے یہ کیا بے حیائی ہو رہی ہے یہ کیا بغیرتی ہے جاؤ 2 لفظ بابے دی زندگی ثابت کر دو میں مان لینا دسو پھر کہڑے پین پاٹیاں دا ٹولا ہویا دسو لعنت پی گئی انہاں پیراں ملوڈیاں تے جنہاں تو امید رکھی سی یہ اسی طرح ہی ہے جی میں کتا چڑھیا کتی تے وچوں کی نکلنے نے گلر تے مولوی تے پیر آکھن اسی دعاواں پہ مانگنے ہیں وچوں انشاءاللہ بکرا آئے پیر آفمان کی شریف بھی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر بھرچونڈی شریف بھی بیٹھے ہوئے ہیں فلانے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حضور خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب سب دعائیں مانگ رہے اللہ اللہ ہماری امیدوں کو نہ توڑنا کٹ دے وچوں چھترا لکھ دی لعنت جے نہ پیرا تے جنہاں نوں اینی سر نہیں لگ سکی کدی کتیاں دے جوڑ تو بھی چھترے لبے ہوں جو کچھ ہو رہا ہے جڑا تسی گالاں کڈتے جے کدی کنجے نے کدی فلانے نے کدی فلانے نے جو کچھ پیا ہوندا بابے دے بیج بوئے نے بابے دے آئین دے مطابق چلن ڈے خبردار وہ لانتی ہوے گا جڑا یہ آکھے کہ بابے تو ہٹ کے چلتے ہیں اگر بابے دے پروگرام دے مطابق 16 آنے نہ چلن میں زبان وڑ دے جیڑی گل اگر کوئی آکھے بے حیائی بغیرتی بہت پھلاندے نے تے بابے نے تے بھن نال پھلائی اپنے ٹبر نال پھلا چھڑی کاکا بابے دی بھن دے عاشق تے بتھیرے سن اچھا بابے جی دی بھن نے کدی زندگی ویاہ نہیں کیتا پتہ جی بے شک اپنی اما نے اسی پتہ نہیں اینی نسل کیویں آ گئے اما کاری منڈا لور پڑتا خسری سی دسو آ لوگ گل بنائی آدھے نے جی دھی بھن کاری بیٹھی وہ گھر کا پانی نہیں پیتا نہیں تو پھر بابے کی کوئی شاید پینی چاہیے دسو کھانگڑ مر گئی ہے کیوں ویاہ نہیں کرایا بابے کیوں نہیں کرایا دسو وہی جدو ٹیکا لب جائے سنڈے رکھنے کی لوڑ کیڑی اور طبیعت خراب کہاں کہڑا درویش یہ تو اپنا مستری نہیں لے جاؤ ڈاکٹر کو جلدی چکو 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 یار جوان بندے جے جفا مارو مرنے ہو ایک دو بندے پھڑو نا
لتاں تو پھڑو کچھ چلو بالکل ٹھنڈی ہوئی جماعت کھڑی ہو لگی لے کے چلے سن درویش پھر نماز کے بعد دیکھے تو باہر ہی بیٹھے اور دل یہ چڑھ گیا ہونا دل تو مسئلہ بنے نا گیس ساری چڑھی ہے گیس ساری اتار چڑھ گئی تو کہا نہ پلائیے کہو نا ٹھیک ہے شاید پا کے شاید پا کے سو کی لاچی لائی کعبہ بناؤ کھا جڑا دسن دین ادھر ویشو جلدی کرو کعبہ بناؤ لیامی ہوئے بابے ہوئے میاں نواب کلات والی فوٹو بھی لیا دو اما دی جوانی والی بھی مینو ایک آدھا ہے بابے کے خلاف بولنا تو ملک چ نکل جا میں لانتی آئے دس حرام دیا اس ملک اللہ رسول کے خلاف بولنے وستے پے قرآن پاک دے دشمن وستے پے کہ میں بھن یاکا یہ حیا نہیں آتی کتی دیا پترا بے شک تو خدا رسول نالوں اس بھن یک تیلے وڈا سمجھے گاندھی دے خلاف بولنے والے وہ دسو مسلمان گاندھی دے خلاف بولتے ہیں اتنے کہ نہیں بولتے ہیں بے شک کیوں گاندھی ملک وسن ڈین یعنی ایسی کتی قوم ہے پاکستان کوئی سمجھ لگتی ہے لانتی بابے دی جنس کی بلا ہے کہ جیڑی گل دی توقع کافراں تو نہیں کر سکتے یہاں سوراں دے وچ ہوندی بے شک روپیے اتنے فوٹو لگی ہے روپیہ نہ استعمال کر میں جی کہڑے قرآن لکھے اور کتے کا پترا میں کتنے لکھے دس سانو جی فوٹو لکھی ہو پیسے دے وہ پوجا پاٹ شروع کر دو کیوں بھائی کتنے لکھا ہے یہ مطلب ہے دنیا کے اتنے جہے جہے کافران کی فوٹو پیسے دے ہے وہ پوجا شروع کر دئیے میں پتا لگا حرام دیا تیرا تو دین ایمان پھر پیسہ ہی ہے کیوں جا پیسے سے بیٹھا وہ تیرا خدا ہے لکھ دی لعنت حرام دیا میں ہاں ویکو یہ جڑا وچ کھلوتا جا نا پلوان یہ ہے جی اما پا کے اندر عاشق سی عشق نے مسٹر جناح سونے چاندی نال تول کے پاکستان دیتا ہے نواب قلات ہے احمد یار خان قلات ریاست قلات بلوچستان دا نواب سی آ ویخ بھن کدھر کھلاری تھی اس حرامی قوم نو شرم نہیں آئی ماں بنا پیو بنا جی ماں پیو دلے ہو نسل کر دے کتوں نہیں بے شک بھن چودا نے سڈے بندیاں نو تباہ کرنے ایک خسرا تیار کیتا ہے سڈیا ماوا بھن دھیاں بیبیاں نو تباہ کرنے انہیں ایک گشتی تیار کی
اگے اگے پیش پیش رکھی ہیں بھائی تاکہ پوری دنیا انہوں دے مگر لگ کے مسلمانوں کی تباہ ہو جائے. انہیں آخنا جب بابا ان بھن جا کے اصا کیوں نہ بنیے. اج تا کر کے ویخ ہر ایک حرام دا یہ اتباع کرن پھردا رسول اکرم دا نام نہیں لینا. ایسا ہے دوسرا دے ہوئے اما دی جوانی دی وقت بکھائی اما دی جوانی دی زیارت کریے وہ مر گیا سانو مینو کل آتا ہے جو بندی کہ دھوکھا ہو گیا مولویاں میں کیا سرکار ایک بندہ سڑک تے ننگا لگا ہوتا ہے تو کہندا یار میں لوکاں گھراں وچ بیبیاں نو حیا سکھاؤن واسطے آیا اگر کوئی چاہتا ہے تو میں آ جانا. ہوں مولوی تے پیر کو کھڑے ہونا ہاں حضرت صاحب آ جاؤ. وہ ہوں ننگا جو سی انہیں جڑا کام کرنا سی نہ کوئی شاید چڈی نہ باجی نہ ماں کو سارا جدو کر کے باہر باہر گیا تو مولویاں حشر ویکھیا دھوکھا ہے دلے ہو یا بھی یہ ہوتا کوئی درویش بزرگ ویکھنے ٹبر سارا نیکاں پاکاں دا باہروں لگتا پھر وچوں کافر ہوتا تو دھوکھا کر جاتا کنجرو ہر شاید ننگی دھوکھا ہو گیا نہ سرکار نو کوئی بغیرتی اندروں ایڈی لڑی سی کہ نفسانیت اصل گل یہ سی. سونا اکبر آبادی 100 سال پہلو 150 سال آتا پیا ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے. ایمان بیچنے پر سب ہیں تلے ہوئے. گل یہ نہیں کہ دھوکھا ہوا حقیقت ہے ایمان بیچنے پہ سب ہیں لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے صرف علی گڑھ کا بھاؤ یہ نہیں انگریز دا. انگریز جو خریدار سی سارے ویچن والے سن یہ صرف ایمان ویچن واسطے رلے نے باقی کوئی دھوکھا شوکھے کی گل نہیں. دھوکھا ادو ہی ہوتا ہے جدو ظاہر ہور تے اندر اتنے تو ظاہر ہی ہوئی تے اندر بھی سور میں میرے زمانے جناب میں ہندوستان پاکستان بنیا ہے نا کہ میں سن 47 بہت تگڑا یہ ہر بندہ یہ گل آدھے کہ یہ فوجا جو فوجی نہ لگو فوجی نہ لگو فوجا جان دو فوجا آدھے نے اسماعیلی آغا خانی شیعہ دی ایک سخت قسم ہے جنہ دا کلمہ سنو جنہ دا کلمہ لا الہ الا اللہ دی جگہ تے او اے دا مطلب مانا کردے نے لا امام الا امام الزمان او کہندے نے جڑا ساڈا آغا خان ہوندا ہے اے ہوئی اللہ ہے. ایک اللہ دا وجود ہے غیب ایک اللہ دا وجود ہے حاضر. اللہ نو جدو سامنے ویکھنا ہوے تے اے اس واسطے وہ کہندے نے لا امام الا امام الزمان کہ کوئی معبود نہیں. ساڈے نزدیک لا الہ الا اللہ دا معنی کی ہے کوئی عبادت دے لائق نہیں مگر اللہ. انہوں نے نزدیک یہ ہے کہ امام کوئی نہیں مگر زمانے دا امام جڑا آغا خان یہ اسی جنس دا سی فوجا. ایک منٹ بعد ایمان لگا لے کہ سارا بندے کو پتا سی سور ہر بندے کو پتا سی سور بس ہے حقیقت جی پیسے دی ایسی رات بجی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تسی دین کی رسی نو مضبوط کرنا پڑنا ہے. انہاں رسی چھڈ دتی انہاں نے روپیہ بھر لیا بس آ گل ساڈے دل بابا جی ایتھے ہی ٹکے اساں بتھیرے مطلب مانے کڈ کڈ کے بچاؤ دی کوشش کی پر بچتی شاید میں جناب ہوش بنتا مجھے پتا ہے جی ہوئی ہے سور سور نو کوئی سمجھ نہیں سکیا روپیہ کے لالچ نے سور منہ پوا دیتا. اینی گل ہوئی ہوں بہن چود ملا یہ نام نہیں لین دیں جڑے نہیں نال ہے جڑے آدھے بابا وہ بابا تاری بہن کا ختم بابا ہے
ਓਏ ਬਾਬਾ ਬੂਬਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲੋ ਕਾਹੋ ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੰਗੇ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਓਏ ਓਏ ਕੰਜਰ ਜੇ ਉਹ ਸੂਰ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਖੋਜਾ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਸੱਲੀ ਜੇ ਹਾਏ 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 ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ ਸਾਥੇ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਓਏ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਦੇਵਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬੀਰ ਉਸਮਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਜਰ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੀਦ ਆ ਓਏ ਇਹ ਜਦੀਦ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਫਾਸਕ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਸਮਝਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਨਾਜੇ ਪੜਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਬਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਮਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਵਿਖਾ ਛੜਿਆ ਐਸੇ ਫਸੇ ਆ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਸੂਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ 90,000 ਔਰਤ ਸਾਡੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਅੱਲਾਹ 90,000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਈਆ ਕੀ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾਰਾਂ ਜਿਹੇ ਕਰਨੇ ਕਿਲੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਿਓ ਚੌਥੀ ਚੱਕ ਜਨਾਬ ਸਿਆਣੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਆਹੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਖਾਇਆ ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਥੋੜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਾ 14 ਅਗਸਤ ਆਹ ਫੁੱਲ ਜੜੀਆਂ ਜੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਫੁੱਲ ਜੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫੋਗੀਆਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਾਬਿਓ ਵੇਖੋ ਇਸ ਭੈਣ ਤੋਂ ਸੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਫਲਾਈਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਰਬੀ ਸੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਐਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਰ ਘਰ ਚ ਫਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਐਵੇਂ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਲੀਗੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਆਖੇ ਉਰਦੂ ਮਿਟ ਗਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ ਕਾਫਿਰਾ ਨਾਲੇ ਆਂਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਤੇ ਅਰਬੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਉਰਦੂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਸੂਰ ਨੇ ਉਰਦੂ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਉਰਦੂ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀਏ ਮਾਰ ਛੜੇ ਫੌਜ ਗਈ ਜਨਰਲ ਗ੍ਰੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਇਸ ਕੰਜਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੱਜ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਪਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਗਾਲੀ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੀ ਭੈਣ ਯੱਕੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ 45 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਭੈਣ ਚੋ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜੋ ਬਾਬਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਹੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਚੀਨ ਜਾਣਾ ਪੜੇ ਤੇ ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਰਬੀ ਉਰਦੂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਚੱਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਅਰਬੀ ਬਚਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਰਦੂ ਬਚਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਓਏ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਭੈਣ ਜੱਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫਿਤਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ 45 ਲੱਖ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਰਦੂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੰਗੀ ਬਾਬਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਭੌਂਕਦਾ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਮੁਸਲੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤੀ ਵੱਜ ਗਈ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸੂਰ
گیا نا آہ۔ پا لیا سارا تے وہ سور جڑی پایا تینوں پتہ ہے گلر ہی جمنے گلر ہی جمنے سن سور ہی جمنے سن وہ جمے ہوندے نے گنجا سور تے زرداری سور تے فلانا سور ساڈے مقدر دی ہر ایک دی آئی اسی دین دا پیچھا چھڈیا رسی چھڈ دتی سانو رب دی پکڑ آ گئی بندہ اگے آیا ہی کوئی نہ ساڈے دی رب نے کتا بندہ اگے تک آیا ہی تو آئی دیکھ غیرت کے نام پر ہن ملا اے ہوئی مسٹر جناب دی نسل نے پر سور تے سورنیاں رلن دے وچوں کی جمدے نے سور وہی سور کتے کتیاں رلن دے وچوں کی نکلے گئے تے بابا تے اما رلے دے وچوں کی نکلی ہے سور یہ ہن ملا سور نکل غیرت کے نام پر قتل غیر شرعی ہے پاکستان علماء کونسل کا فتویٰ ہاں ہاں ہائے ہائے 30 علماء 30 الو مائک بھن جکا نو کی آخنا چاہیے گشتی دیا پترا تینوں بخاری نہیں دی حرام دیا کہڑے پیو کی شریف لے بیٹھا بھن چود سال اپنے نبی شریف کی گل بھن چودہ ہونا ملا کل میں نمبر ملایا کل نمبر ملایا مفتی منیب الشیطان سرکار میری بیٹے آتا منیب الرحمان گل کرنی جو میں کرا دے میں تھوڑی جی آواز لبو لے جا اپنا بدل کے سوال کیتا ہے سوال سندیا سار کہ میں ڈاکٹر چلیا پہلے جواب تھوڑا دیتا تو میں اتوں پڑ لیا جب جواب دیتا نپیا گیا نا ڈاکٹر کے پاس جانا وقت نہیں ہے جا میں ہوں حرام دیا میں پوچھنا میں 30 کا نمبر مینو دے دے جی چاٹے چ میں باندر آنگوں نہ بنا لیا نچا کتے کافرو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بخاری شریف کتنے میں فقہ 4 وکھاواں گا فقہ حنفی وڈی فقہ بے شک دوسرے نمبر تے مالکی تیسرے نمبر تے شافعی چوتھے نمبر تے حنبلی سبحان اللہ تے حدیثاں وکھریاں کتاباں ساڈے صاف لکھیا اگر اپنی دھی بہن تے جتھے رہی اگر کسی نے ہمسائے دی دھی بہن نال کسی نو ویکھیا تے جا کے انہیں غیرت تے انہوں قتل کر چھڈیا فرمایا اس بندے نو شریعت اسلام کچھ نہیں آکھے گی کیونکہ اپنے ہمسائے کی غیرت کی بھن یکو باندرو حرام دیو تسی کی سمجھتے جو سارے باندر ہی بیٹھے ہاں میں جڑا 1.5 کروڑ پونے 2 کروڑ کا جڑا سودا اندر رکھے کد نہیں رکھا تمہوں جوت پھیرنے واسطے نہیں تو اور کد لے مینوں پتا سی بھن یکو تسی ڈنڈی مارنی کیوں کہ تسی او جی میں مکوالی بنائی ہے نا بابا جی دے واسطے بابا جی نہیں سنا دی انہاں واسطے مکوالی بنائی ہے اگلے دن بھری ہاں میں چلو بابے دی دربار دے فقیر دا نظرانہ سی تم ایک گورکھ دندا ہو جڑے پرانے پنجابی سمجھنے والے کھڑے جے گورکھ دندا کینوں کہندے نے بہت امید سی کہ بابے دسن گے شہریاں کا حال کو نہیں ہوتا سارے سنگی نے اندر بیٹھے سن شہر کے بہریے ٹور میں انہوں نے میں آخیا جی تمے تو ہندوانے کی امید میں تما جانتا ہی کہنے کوئی نہیں اور میں تھی کدی پنڈا کا چکر لا لیا کرو کہ تمہیں کوئی مثال سمجھ آ جائے گا جی ڈور ہوں ڈور اولج جاتی سرا ہی نہ لبے سیدھی ہوئی نہ اس لیے انہوں کہتے ہیں گورکھ دھندا بابا جہا نا گورکھ دھندا ہی سی پھر میں آخیا تم ایک گورکھ دھندا ہو تم ایک نہ باڈیاں بھی سمجھ آتی ہے تیری نہ کوئی باہواں سمجھ پی آتی نہ پیران کسی نے سمجھ آتی نہیں پی تو ہے کہ صرف جٹان سمجھ آ گئی خیر تم ایک گورکھ دھندا ہو سب گندوں سے گندا ہو تم ایک گورکھ دھندا ہو کوئی تجھ کو پہچانے کیسے کوئی تجھ کو
نہ سور نہ بندہ ہو. پینٹ شرٹ میں یوں لگتے ہو. ہائے پینٹ شرٹ میں کپڑوں میں جیسے ڈنڈا ہو. ایمان نال دسیا جی بابے دی شان پوری بیان ہو رہی ہے جیویں ہے سی اسی طرح. اچھا نہیں بےزتی اصل بزرگوں کا ادب بکنا سانو آخری وقت بے ادب مار بنا کے نہ مارو بابے ہو. وہ بخاری شریف فرماؤں گی جدو آیت پاک اتری کہ زانی بندے نو سزا دین واسطے 4 گواواں دی شرط ہے. کنے گواواں دی؟ حضور دے صحابی بیٹھے سن. حضرت معاذ پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جدو میں اپنی گھر دی نال کسی نو ویکھاں گا تو میں 4 بندے کٹھے کرتے رہاں گا یا انہوں وڈ دیاں گا؟ میرے آقا اتنے فرماندے نے فرمایا اللہ غیور اللہ بہت غیرت والا ہے والرسول غیور اور رسول بہت غیرت والا ہے والمومن غیور اور مومن بہت غیرت والا ہے. اتنے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تے صحابی کی جو گل بات ہوئی ہے نا یہ کچھ مسئلے کچھ گلاں سمجھائیاں نے وہ کھول دیں. سبحان اللہ. پہلی گل تو یہ سمجھائیے کہ مت شیطان اس میرے بیلی دے ذہن وسوسہ پا دے کہ 4 گواواں دا جو رب آخیا کٹھا کرو تے ساڈی غیرت گوارا نہیں کرتی. رب آخیا تو مت دے شیطان وسوسہ پاوے دا مطلب ہے رب تے پھر جڑی گل کیتی وہ غیرت تو ہٹ کے تا سونے نبی فوراً فرما دیتا ہے اور رسول اللہ غیور اللہ بہت غیرت والا ہے. رسول بہت غیرت والا ہے مومن بہت غیرت والا ہے. کی مطلب اے معاذ جڑی تیرے دل وچ اج غیرت ہے یہ پہلو رب والوں آئی ہے پھر رسول دے سینے چاہیے پھر میری وجہ سے تیرے چاہیے. شیطان نس گیا نالے وضاحت اتنے اے ہو گئی کہ نبی پاک نے وہ اعتراض نہیں فرمایا. جدو نے آخیا میں وڈ دیا گا حضور کیوں اعتراض نہیں فرمایا؟ اس واسطے کہ آپ سمجھ گئے سن کہ یہ مقصود آیت تے اعتراض نہیں ورنہ ایمان ضائع ہو جانا. رب دی گل تے اعتراض نہیں. اللہ تعالی دا قرآن فرما رہا ہے بھی جے کوڑے مرانے نے حد دیوانی پھر 4 گواہ چاہیے. جے اپنے آپ غیرت کر کے کسے قتل کیتا ہے تے حد مرانا مقصد نہیں تے پھر جے اپنے آپ قتل کرے گا تے پھر یہ غیرت دی وجہ ہونی ہے. وہ معاذ تو جے غیرت دی وجہ نہیں کرے گا تے ایسا تعریف پہ کرنے ہیں. ایک ہے حد جاری کرنا. کی جاری کرنا؟ حد جاری کرنا. ایک ہے غیرت دی بنا تے قتل کرنا. یہ 2 الگ مسئلے نے. آیت پاک حد جاری کرن دی کہندی ہے بھئی جی حد جاری کرانا ہے تو پھر کلی تیری گواہی خصما نہیں پھر 4 پورے کرنے پینے. بے شک جے تو غیرت کر کے آپ ہی وڈ دیتا ہی تو اللہ تینوں کچھ نہیں آکھے گا کیوں جو اللہ بھی غیرت والا رسول بھی غیرت والا تو بھی غیرت والا. یہاں 30 سوراں نو پوچھ 30 سوراں نو پوچھ بھئی ایکو چشتی کہندا ہے 30 سور ایک چشتی. وہ کہندا ہے میں حدیثاں دے فقہ دی کتاباں میں کڈ دینا بھئی اے غیرت دا قتل جڑا ہے رسول اللہ دی شریعت وچ جرم نہیں. اگر جرم ہوندا تے رسول اپنے صحابی نو فرماندے خبردار ان دی گل نہ کر ظالم بن جائے گا.
کتیا رسول تے تعریف کرتے ہیں فرماندے نے تو بھی غیرت والا ہے یہ غیرت جی تیرے چ پی بولتی اج ساڈا فیض آ کتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دی غیرت دی تعریف پہ کرتے ہیں تو آنا جرم شرح بولو اے پر وہی ملا نے جنہاں دی دے نال ستا ہووے ویخ کے اکھاں پھیر کے آندے نے شالا برکتاں ہوں اسلام میں سختی نہیں ہے ہاں جی حکومت سزا اوہ جی حکومت کی سزا دینی ہے حکومت کی سزا دینی ہے حکومت اپنی روزانہ چداندے نے حکومت والے جڑے نے انہاں دی بھن تے ماواں دے اوتے جنہ چر کھوتا روزانہ پھیرا نہ آوے انہاں نوں سکون آوندا ہی نہیں تہاڈی اگ بھن نوں ککڑ لین چشتی کہندا حکومت والے کیڑے نے کنجری دیا پترا اتنے عمر دی حکومت ہوے تاں وی مومن دا غیرت دا قتل جرم نہیں بن سکتا یہ حکومت دی مان چودا دی بھن اکھاں دی جہے لفظ اسی بولیں گے اگر شان بابے اور نہ ہوئے پھر کتی دیا پترا ملا شور دیا بچہ اگر فاروق اعظم کی حکومت ہو تو مومن کا غیرت کا قتل اس حکومت میں جرم نہیں بنتا حرام دیا تو اتنے بنائی پھر بہن یک انہوں بس دسو یہ چھڈو اس گل یہاں کیا اس گل کا گسا ہے حکومت والے ہوتا ہے بھائی یہ عزت لٹی گئی یا یہاں کہڑی گل کا گسا ہوتا ہے یہ جڑا کہہ رہے ہیں غیرت دا قتل جرم اس واسطے کہہ رہے ہیں بھی تاکہ یہاں دیا سامنے چداندیاں رہن تے کچھ نہ کریں جی ساڈیاں چداندیاں نے ہوں گنجیاں دیا تے سارے حکومت ایمان نال دس یہاں دیا روزانہ سامنے نہیں چداندیاں پتوں کی بانس بڑیا ہوتا پورا پرواہ نہیں ہوتی بھن چودہ الٹا پھر آخن گے جڑا خبردار ساری عزت بچاؤ کی گل کرے گا وچوں لنگ جان دے اسی ایڈے بغیرت نہیں یہاں دے شجرے نسب میں جان میں سارے کھولدا بھن یک ملا سکھبیر شو ہویا سی سکھبیر شو قذافی سٹیڈیم میں بیان بھی کیتا سی سنی جے نا فوج جڑی اپنی نگرانی ہے تو سارا کچھ کرا رہی سی نالے بیان دیتا سنے خبردار ساری عزت کا معاملہ ہے سکھبیر سی سکھ نچیا سی فوجیاں دی دھی نال ہاں جی ہاں بڑے لوری اتنے گئے سر بھی ساری بھن کیون ٹھوکدا اگوں ٹھوکدا کہ مگروں ٹھوکدا کہ اتوں ٹھوکدا کہ تھلےوں ٹھوکدا یہ ویکھن واسطے پھر 1600 روپیہ لاہوریاں دتا ہاں جی کیونکہ بابے بھن یک دی نسل سن تو پھر بھن یکی بابے والی تو وکھاؤنی سی نا خیر اللہ تعالی کے فضل نال نا چیز نے پھر شجرا پورا دسیا سی کہ نہیں سی دسیا بے شک بھن چود ملا بھن چود ملا سانو رب ایک بار موقع دے تینوں دساں گے بھی ملا ہوندے کیڑے نے قسم اس ذات دی جے قبضہ قدرت میری جان ہے جے صحابہ کرام والی غیرت دا نمونہ تیرے سامنے نہ کر دی تو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ اور انشاءاللہ ہونا کیونکہ میں خواب دیکھا سی ایک سوا جا سوئے دے کنارے تے میرا درس ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کو بھی اتنا اچھے آپ لگے ہوندے نے درویش نال سجے کھبے نے تو میں درویشاں نوں آنا حضور جس نے میرے مدرسے جا کے بولن گے نا جو بولن تے آپ تسی ریکارڈ کر لیا جی حضرت فاروق اعظم سرکار نو جس ملک ویکھیا جائے اتوں اسلام اٹھتا کتاباں تبیراں کتاباں کی گل لکھی ہے جتھے فاروق اعظم نو ویکھیا جائے اتنے کی آتا ہے کل مینوں دیوبندی پوچھتا مورخ فلسفی کہندا ہے دس تیرا عرب دے بارے کی خیال ہے میں کہا پورا عرب اسلام دی بنیادی فکر تو خالی
کہتا ٹھیک کرنا. میں کہا اگلی گل بھی سن, اگر اسلام دی بنیادی فکر ہی تے اس پاکستان جس خطے چ بیٹھا اتنے, میں کہا اس تو بھی اگلی گل سن, اگر اسلام دی بنیادی فکر ہی تے ایک فقیر بیٹھا, میں کہا جلیانے اگر دنیا کوئی ہور بندہ یہ بخا دے تو میں ماننا آتا یار میرے زیارت تے کرا. یا بھن یا کافر کہہ دو, سارے سورا کہہ دیا بھن جکو جاؤ کنا دے واگاں جی, کنا دے واگاں جی. ہاں جی فقیر دا وال بھی ہلا جو تو پھر وہی فقیر ہی نکل کے سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار. اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقر غیور, آ گئی روح فرنگی کو ہوائے ذروسی. بندیا تو بابا جی کلمے تو جان چھڑا لے. یہ پرانا سور ہے پتر, یہ کھیڈی کھڑا, جو کچھ نے کھیڈنا سی کھیڈ لیا. اس حرام دن پوچھ حرامیاں تو تے ایم بی بی ایس ہیں تے عالم کیویں؟ ایم بی بی ایس ہوندا ہے جنوں انگریز مہر لاوے حرام دا. بے شک بھن چودا تیرا تے پونکنا جڑا تیرا بولنا نہیں تیرا پونکنا گل ہی موک گئی. تو انگریز دا کتا اصل سارا ویکھی کرے. فاضل علوم دینیا وفاق المدارس, وفاق المدارس دیوبندیاں دے مدرسیاں دی تنظیم ہے جیڑی حکومت دے نوکر تے ملازم تیار کر دی ہے. او کتیا تسی ہے ہی حکومتی ٹٹو جے تہاڈی بھن جے تہاڈی گل دے تے سانو اعتبار کردا ہوئے. بے شک ایں سمجھاں کہ کتا پاؤں ڈیا. اقبال ساڈا فرماندا ہے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر. جڑے حکومتی سرکاری کتے ٹٹو ہوندے نے انہاں دی گل دے اسی انہاں دی بصیرت تے کوئی بھروسہ نہیں سانو. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان ہور کی ہے نظر بینا. وہ آندا جڑے رب دے بندے آزاد ہوندے نے حکومتاں تے تمام دنیا دیاں شیطانیاں تو آزاد ہوندے نے تے طاقتاں تو آزاد ہوندے نے. ہاں جی تے جناب جی غلامیاں تو آزاد ہوندے نے. حضرت صاحب رنگے فرمایا انہاں دی اکھ ویکھ حقیقت ویکھدی وی ہے تے حقیقت ویکھ کے پھر دسدی وی ہے. فرمایا دوجیاں دی گل تے اساں بھروسہ وہ آپ ہی ٹٹو ہے. وہ نفس دا ٹٹو, کوئی شیطان دا ٹٹو, کوئی حکومتاں دا ٹٹو, کوئی بڈھی دا ٹٹو. حق ہے ٹٹواں نال جگ بھریا. اس واسطے ٹٹواں دی گل نہیں منی دی, رب دے شیراں دی گل منی. سمجھ نہیں لگی؟ یہ بھن جو ٹٹو نے کل آ منی بیٹھا سی سارے ٹٹو. قسم خدا دی انہاں دا مورخ منی بیٹھا سارے ٹٹو نے. وہ گل آ گئی ڈاکٹر اشرف حاصل دجالی صاحب دی. وہ کہتا ہے یہ ہمارے دیوبندیوں میں جو تقی عثمانی ہے نا, یہ تمہارے بریلویوں میں بریلویوں کا وہ تقی عثمانی ہے. تقی عثمانی جج رہا ہے وفاقی غیر شرعی عدالت کا. بے شک وفاقی غیر شرعی عدالت غیر شرعی عدالت. ہاں جی یہ ہے کراچی دارالعلوم مدرسہ ہے, کراچی دارالعلوم کراچی. وڈا شہور دیوبندی سی دارالعلوم کراچی, مفتی شفیع دیوبندی دارالعلوم دیوبند مدرسے دے استاد رہا سی. پھر اتنے آن کے انہوں نے درس پایا سی لوگوں کو کافر کرنا. بے شک وہ پھر جڑا درس انہیں پایا سی نا اس درس دا اسلے دا محتمم اس شفیع دیوبندی دا پتر تقی عثمانی جہاں نام میں پایا شقی شیطانی. بے شک شقی کہتے بدبخت نو. شقی کہتے ہیں وہ شکی شد. انہیں آخیا جی سڈیا تقی عثمانی ہے نا یعنی حکومتی ٹٹو, انہیں آخیا تے ڈاکٹر اشرف اویں دا. میں کہ یار گل صحیح کی نہ اپنے چڈے نہ بریلویاں چڈے. ساڈا تو ہے ہی نہیں. ساڈے ڈاکٹر ہوتے ہی ڈاکٹر ساڈے تے حضور دے خادم ہوندے نے, فقیر ہوندے نے. ہاں 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 ہاں
درویش ہوتے ہیں میرے آقا دے وارث فقراء ہوتے ہیں خواجہ اللہ بخش تونسوی جیسے یہ ہیں سارے نبیوں دے وارث بے شک میرے علی جیسے وارث نے سمجھ لگی تمہوں کون دے گیا سی تصا لئیاں کیوں اگر تمہوں کو بندہ ٹٹی مفت دے تو لے لو بول رہے نہیں اب جو مفت جو دلیل دیتی ہے مفت یہ مطلب ہے مفت جو بھی آئے لے لینا چاہیے تو عقل کا علاج کر ایک کفرستان ہے کفر دی بھن چودھری کتی ماں کا پتر سی حرام دا ایک نمبر ایکس کیپٹن تو انہیں دین دینا ہے آج تو بعد اتنے پڑ لیا انہوں نے آخر کفر منتا پھر یا تھی آخنا سی میں اس نیت نال لئیے بھائی یہ نام لکھے نے بسم اللہ قرآن آیات کوئی وہ چلو اسی رکھ لیں گے محفوظ کرن دی نیت نال لے لیں مفت لبے یہ مطلب چھتر مفت لب جائے تو نہیں لینا چاہیے یہ کوئی عقل مندی سیانے بن آ بیٹھا جی اوے پھر چانن کری ہوئے چانن کری ویخ تھیا کا پتر کی لگتا ہوئے یہ سدکے جا سدکے مردے کھانی بنا بیماری کی حالت اچھا یہ پورا بجو لگن دیا نہیں لگتا جی میں بلان کھان والی آ پچھا ہو جائے تو دند بج جائے تو ایک دند کٹی کھڑا رکھی ہوئی ویکھاں گے بھی کہڑے ملا سرکار نے تھی کتنے مینو میں صرف مولویاں کا نام پڑھ لوا پھر فون کر کے خدمت کروں گا چڈو گانڈو کا بہن گنجا بیٹھا اس پاس کرسی دے اگے بیٹھن گورے بھائی یہ صدر بنیا بیٹھا محفل کا کی بنیا بیٹھا ہے یہ صدر بنیا بیٹھا ہوں سچی دسیا جی یہ گوریا نے پابند ہوتے ہیں کہ گورے یہاں کے بھن یا کہڑی کرسی سے بیٹھا عوام ڈرامہ دکھانے وہ صرف بہن چودہ نے منافقن اگے کیتا ہے تاکہ فدو قوم پھنسی رہے ایک منٹ جاؤ راہ چھوٹو ادھر بہ جاؤ بہ جاؤ
حافظ محمد طاہر محمود اشرفی پہلے علامہ صاحب نے اور یہ کہانی سن لو. ہاں جی یہ مشیر ہے گورنر کا دیوبندیاں دا تو مشیر ہے گورنر کا مذہبی امور کا. اگلے دن مینوں سنگھی دسیا پولیس والے دسیا کہ اس آخیا بھائی رات نو ادھی رات نو پڈو ننگا ہو کے تے گشتی اگے پجی پھرتی سڑک دے تے اے بھن جو پیچھوں پجا پہ گئی ہے تے انہیں تے آپ آخنا غیرت کا قتل جرم ہے. بھائی پتا بھن چوت جو غیرت کا قتل تو پہلے میں قتل ہو جاؤں. اچھا صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی یہ بھی دیوبندی. حافظ محمد امجد یہ بھی دیوبندی. عبد الحمید صابری یہ بھی وہی لگتا ہے. احمد علی سراج یہ بھی وہی لگتا ہے. ایوب بھی وہی پریس کانفرنس پڑھ کر سنا جس کے مطابق پاکستان علماء کونسل کی دعوت پر اسلام آباد میں مرکزی چیئرمین حافظ طاہر اشرفی کی صدارت تھی. حاجی بوٹا صاحب نے سارے اور سارے حضرت صاحب نہیں اپنے بزرگ انہاں دی بچی کڑما یعنی انہوں نے بچی حضرت صاحب دی بچی انہوں نے بیٹے دے گھر چھوٹے انہوں کا بڑا پتر جڑا ذوالفقار صاحب پولیس سپیشل برانچ والی پولیس اس دسیا کہ میری ڈیوٹی سی طاہر اشرفی دے کول رمضان دا مہینہ سی بندہ جمدا ہے پولیس والا جمدا ہے جی گل کرن دیا جن سنائی رمضان دا مہینہ سی میں باڈی گارڈ سا گورنر ہاؤس یہ اپنی کوٹھی کے اتنے گورنر ہاؤس کے طاہر اشرفی جڑا ہے یہ اتنے رہتا سی. یہ کول سمیع الحق اکوڑے خٹک والا وہ بھی دیوبندی وہ مہمان بنیا کہہ استاد چشتیا قسم کھوا لیا اکھاں ویکھی گل تین دسن دیا کہہ میں ہوں باہر گن لے کے کھڑا رمضان دا مہینہ دن دیہڑ ایک کنجری اکوڑے اسمائی وہ جڑا سمیع الحق کے او دے کمرے دے وچوں ننگی باہر نس آئی. میں کہ گشتی یہ کی کہندی ہے کراں کی دوسرے اگوں پیندے نے اے پیچھوں پیندا یہ سمیع الحق کے جڑا طالبان دے مذاکرات کراوندا ہے اکوڑے کھٹک دا جنوں میں آکھاں گا گھوڑے کھٹک دا وہی ذوالفقار صاحب مینوں دسیا بھئی اے طاہر اشرفی رمضان دے مہینے روزانہ دن نو ایک رنڈی استعمال کرنی ہے شراب میں اکھاں نال سامنے آپ یہ علماء کونسل دا صدر بنیا غیرت دے نام دے قتل جرم آپ جرم ہو گئے وہ مسلمان انہاں بھن چودا نے اپنے ورگے ماں چود لب لب کے رکھے ہیں. سمجھ نہیں لگی گل یہ ہیں بہن چود یعنی آٹومیٹک موڑ دی ہیں نہیں بٹن دباؤنا تو اس لیے بن جانا. چنگا بلا میں شربت دیا میں دیتا ہوں شربت چھوڑنے دیا ساڑھے واقعی منظر پٹیا کی ہے یہ کھڑا تو صاف بند ہو سر ہر روز کرنا بھی لگا کر گیا